کسی کی میٹھی باتوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے خاص ہیں۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے۔ دوسروں کی آنکھوں سے آنسو بہے تو یہ محض پانی لگتا ہے، لیکن یہ خود کی آنکھوں سے نکلے تو ان کی اہمیت اور قیمت معلوم ہوتی ہے۔ کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات ضرور جان لیا کرو۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں 3 بھائی رہا کرتے تھے، بہت غربت کی زندگی جی رہے تھے۔ کل آمدن کا ذریعہ گھر میں لگا صرف ایک درخت تھا جس کا پھل بیچ کر وہ 2 وقت کی روٹی کھاتے تھے۔ ایک دن ایک نیک آدمی ان کے گھر مہمان ٹھہرا۔ رات کو بڑا بھائی مہمان کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گیا، جبکہ دونوں چھوٹوں بھائی یہ کہہ کر شریک نہ ہوئے کہ ان کو بھوک نہیں ہے۔ مہمان کی عزت بھی ہو گئی اور کھانے کی کمی کا پردہ بھی رہ گیا۔ آدھی رات کے وقت مہمان خاموشی سے اٹھا، جبکہ تینوں بھائی گہری نیند سو رہے ہیں۔ اس نے ایک آری سے وہ درخت کاٹا اور اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ صبح ہوئی تو سارے گھر میں کہرام مچ گیا۔ سارا محلہ اس مہمان کو کوس رہا تھا جس نے اس گھر کے واحد آمدن کو کاٹ کر پھینک دیا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ کچھ سال بعد وہی مہمان دوبارہ اس گاؤں میں آیا تو دیکھا کہ وہ بسیدہ مکان جہاں وہ مہمان بن کر ٹھہرا تھا اب وہ عالیشان گھر بن گیا ہے۔ ان تینوں بھائیوں کے دن اب بدل گئے تھے۔ تینوں بھائیوں نے درخت کے پھل نکلنے کے انتظار کی امید ختم ہونے پر زندگی کے دوسرے اسباب کی تلاش شروع کر دی تھی، اور اللہ پاک نے ان کے کام میں برکت عطا فرمائی۔ اس لیے دوستو، ہم پر جب کبھی رزق کا ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو ہماری زندگی میں ایک زلزلہ آ جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے سب کچھ ختم ہو گیا، جبکہ یہ کسی نئی شروعات کے لیے قدرت کا پیغام ہوتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ دستیاب صورتحال میں ہی جی رہا ہوتا ہے اور مزید آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ وہ حسرت سے دنیا کو دیکھتا تو ہے مگر اپنی دستیاب چیزوں کو چھوڑنے کی ہمت نہیں کر پاتا۔ اس لیے جب آپ کے پاس سے کوئی چیز کھو جائے تو صبر کا ہاتھ کبھی نہ چھوڑیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اس سے بہتر چیز عطا کرنا چاہتا ہو۔ کبھی کبھی ہمارا امتحان ہی ہمیں آگے بڑھنے کی ہمت دیتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک سے شکوے کرنے کی بجائے اس سے مدد کی دعا مانگیں۔ وہ آپ کو مشکل کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں۔ 3 چیزیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کر لیں، آپ کی اور دوسروں کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ نمبر 1، تنقید سے پہلے تحقیق۔ نمبر 2، الزام سے پہلے ثبوت۔ نمبر 3، اختلاف سے پہلے دلیل۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں، پر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے، اور دوست کے احساس پتھر پر لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ اپنے دوست کے دشمن سے کبھی دوستی مت کرو، ایسا کرنے سے اپنے دوست کے دشمن بن جاؤ گے۔ زندگی سالوں، مہینوں یا پھر دنوں میں نہیں بدلتی، زندگی بس اسی لمحے میں بدل جاتی ہے جس لمحے آپ کی زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہو۔ صلاحیت خواہ موجود ہو، جب تک مناسب اسباب میسر نہ ہوں کام نہیں چل سکتا۔ وقت کی ایک عادت بہت اچھی ہوتی ہے، جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ ہمیں نفسیاتی مریض بنانے میں بڑا ہاتھ ہمارے پسندیدہ شخص کا ہوتا ہے۔ تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ آج تک تاریخ سے کسی نے سبق نہیں سیکھا۔ اگر آپ صحیح ہیں تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، وقت خود آپ کی گواہی دے گا۔ بادشاہ تو وقت ہوتا ہے،
باقی سب تو یوں ہی غرور کرتے ہیں۔ ان لوگوں پر اپنے الفاظ ضائع مت کرو جو لوگ صرف تمہاری خاموشی کے مستحق ہیں۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کیا کریں۔ آپ کے الفاظ آپ کی تربیت، خاندان اور آپ کے مزاج کا پتہ دیتے ہیں۔ بے لگام الفاظ بے لگام جانور کی مانند ہوتے ہیں۔ وہ انسان کبھی ناکام نہیں ہو سکتا جو اپنے 4 راز ہمیشہ چھپا کر رکھتا ہے۔ نمبر 1، اپنا راز مال۔ نمبر 2، اپنی دولت۔ نمبر 3، اختلاف رائے کی صورت میں اپنا موقف۔ نمبر 4، اپنے آنے جانے کے اوقات کے سفر کو۔ اچھی نیت کا ارادہ رکھو۔ جب تک آپ اچھی نیت کا ارادہ رکھیں گے آپ ہمیشہ اچھی حالت میں رہیں گے۔ پیار کرنے والے بہت مل جاتے ہیں اور ساتھ نبھانے والے قسمت سے ملتے ہیں۔ چاہے کتنی بھی کوشش کر لو کچھ لوگ آپ کے جذبات کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ زندگی میں اتنا بھی کمپرومائز نہ کریں کہ لوگ بھول جائیں آپ بھی انسان ہیں۔